شام غریباں کہا جاتا ہے۔ شام غریباں ہے آج، جب تمام آبان و انصار اور آپ کے رفقا، آپ کا خاندان جب کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ شام بڑی اچھی شام ہوگی، کوئی خیر لائے گی، خیر کی شام ہوگی، لیکن دنیا نے دیکھا، یزیدیوں کی غداریاں بھی دیکھی، ان کا ظلم و ستم بھی دیکھا، ان کی بے وفائیاں بھی دیکھی، لیکن جب شام یہ آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، 10 محرم الحرام کا دن ہے، حسنین امام علی مقام اور آپ کے خاندان کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے گئے، ان پر بھی بس نہ کیا گیا، امام علی مقام کے جسم منور سے آپ کا پیراہن بھی اتار لیا گیا، آپ کی تلوار بھی لے لی گئی، آپ کا امامہ بھی لے لیا گیا، آپ کے کپڑے بھی اتار لیے گئے، بے گور و کفن کربلا کی دھرتی پر نبی کا نواسا پڑا ہوا ہے، لیکن میرے حسین نے وہیں سے زمانے کو یہ پیغام دیا کہ میں کربلا کی دھرتی پر بے گور و کفن پڑا ہوا ہوں، لیکن اسلام کی عظمتوں کو میں بغیر گور و کفن کے کربلا کی دھرتی پر ہوں، لیکن اسلام کو بغیر، اسلام کو میں یوں ہی، میں تو بغیر کفن کے کربلا کی دھرتی پر ہوں، لیکن عظمت اسلام کو دفن ہونے نہیں دوں گا، اسلام کی رفعت کو دفن ہونے نہیں دوں گا۔ دنیا دیکھ لے کہ مصطفیٰ کا خاندان کربلا کی دھرتی پر بے گور و کفن کے پڑا ہوا ہے، لیکن اسلام کو کفن میں آنے نہیں دے گا، بلکہ خاندان وہیں سے پکار رہا ہے، اے دنیا دیکھ لے، جو مٹانے کے لیے آئے تھے وہ آج دیکھ لے کہ مصطفیٰ کا خاندان کربلا میں بکھرا ہوا ہے، کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، مفتی قاسم القادری صاحب قبلہ۔ اس پہ بھی بس نہ کیا گیا، جب شام ہوئی اہل بیت کے جسموں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، ان کے خیموں کو لوٹ لیا گیا، اس پر بھی بس نہ کیا گیا۔ روایت میں آتا ہے علی اصغر کا جھولا لوٹ لیا گیا، خیموں میں آگ لگا دیے گئے۔ حمیدی لکھتا ہے کہ جب خیموں میں آگ لگ گئی تو میں کیا دیکھ رہا تھا کہ ایک عورت ہے جس کا چہرہ سورج کی طرح چمک رہا ہے، جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے، جس کے چہرے کی زبانوں سے کربلا کا میدان چوہیگن ہو گیا ہے۔ حمیدی کہتا ہے کہ جب خیموں میں آگ لگا دی تو ایک جوان سالہ عورت تھی، میں دیکھ رہا، حمیدی کہتا ہے کبھی وہ خیمے کے اندر جاتی، کبھی خیمے سے باہر آتی، کبھی خیمے کے اندر جاتی، کبھی خیمے کے باہر آتی، آخرکار اس نے ایک نوجوان کو اپنی پیٹھ پر بٹھایا، اپنی پیٹھ پر لٹایا ہے اور لے کر کے خیمے سے باہر آ رہی ہے۔ وہ کوئی اور نہ تھا، وہ حسین کا بیٹا زین العابدین تھا، جو بخار کی تپش میں تھا، جو بخار سے کڑھا رہا تھا، جو بخار سے بے چین تھا۔ اگر سیدہ زینب نے کربلا کے میدان میں امام زین العابدین کو اگر چلتے ہوئے خیموں سے نکالا نہ ہوتا تو آج ہم نے حسینی سیدوں کو پایا نہ ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، خاندان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ اللہ اللہ، یہ کون تھی؟ یہ سیدہ زینب تھی جو کربلا میں حسین کا کردار ادا کر رہی تھی،
اور جب شام ہو گئی، اللہ سمد روایت میں آتا ہے جب شام ہو گئی تو سیدہ زینب لاشوں کا پہرا دے رہی تھی، اس لیے کہ وہ جنگل تھا، وہ صحرا تھا، وہاں درندے رہتے تھے۔ اللہ سمد سیدہ زینب ہے، کربلا کا میدان ہے، سیدہ زینب لاشوں کے قریب سے گزر رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ڈھونڈ رہی ہے۔ اللہ اللہ سیدہ زینب ہے، کربلا کے میدان میں کچھ تلاش کر رہی ہے۔ سیدہ زینب ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک خنجر کے قریب گئی جو خنجر ٹوٹا ہوا تھا۔ سیدہ زینب نے خنجر کو اٹھایا ہے اور اٹھا کر کے لاشوں کا پہرا سیدہ زینب دے رہی ہے۔ اللہ سمجھ سیدہ زینب لاشوں کا پہرا دے رہی ہے، اتنے میں کہیں سے رونے کی آواز آ رہی ہے، رونے کی آواز آ رہی ہے، کوئی کرا رہا ہے، کوئی بے چین و بے قرار ہے، رونے کی آواز آ رہی ہے۔ سیدہ زینب نے لاشوں کو بغور دیکھا کہ لاشوں کے درمیان سے یہ رونے کی آواز کس کی ہے، یہ بے قراری کی آواز کس کی ہے، یہ اضطراب اور درد و الم میں ڈوبی ہوئی آواز کس کی ہے۔ دنیا حیران ہے، چشم فلک حیران ہے کہ جب سیدہ زینب لاشوں کے درمیان گئی تو کیا دیکھ رہی ہے کہ سیدہ سکینہ اپنے بابا کے سینے پہ لیٹی ہوئی ہے اور آواز دے رہی ہے، بابا آپ بولتے کیوں نہیں ہیں، بابا آپ بولتے کیوں نہیں ہیں۔ سیدہ زینب نے سکینہ کو اٹھایا اور اٹھا کر کے سینے سے لگایا اور فرمایا، بیٹی سکینہ یہاں ان لاشوں کے بیچ میں تو نے کیسے پہچان لیا میرے بابا کی لاش ہے، یہ کیسے تو نے جان لیا یہ امام علی مقام کی لاش ہے۔ فرمایا بوبی جب میں خیمے کے اندر تھی میں نے کہا تھا بابا حسین تمہارے سینے پہ میں سویا کرتی تھی، بابا آپ کہاں ہے، تو مجھے اسی لاش سے جواب آیا تھا، بیٹی سکینہ میں یہاں ہوں تو یہاں آ جا۔ اللہ سمجھ وہ سیدہ سکینہ آج اس کو بستر میسر نہیں ہے، اللہ سمجھ سیدہ سکینہ بے قرار ہے۔ اللہ اللہ سید بوبی زینب نے سکینہ کو دلاسا دیا، اللہ اللہ روتے روتے سکینہ بے ہوش ہو گئی۔ روایت میں آتا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زینب علی کا کردار کربلا میں ادا کر رہی ہے، حسن کا کردار کربلا میں ادا کر رہی ہے، حسین کا کردار کربلا میں ادا کر رہی ہے، بھائیوں کا کردار کربلا میں ادا کر رہی ہے۔ سیدہ زینب نے وہ کردار ادا کیا ہے، اگر کوئی ہوتا تو سلنڈر ہو جاتا، لیکن سیدہ تیری استقامت کو سلام، تیرے صبر و استقلال کو سلام، تیری استقامت کو سلام کہ 72 لاشوں کو سیدہ دیکھ چکی ہے، لیکن شریعت مطہرہ سے سیدہ زینب ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور زمانے کو کربلا کی دھرتی سے سیدہ زینب پیغام دے رہی ہے، اے دنیا والوں اگر دین کے لیے بیٹا دینا پڑے تھے دینا، دین کے لیے 18 سالہ کر کے جوان دینا پڑے تھے دینا، اگر دین کے لیے قاسم دینا پڑے تھے دینا، اگر دین کے لیے حدیجہ دینا پڑے تھے دینا، اگر دین کے لیے بچوں کو کٹانا پڑے کٹا دینا، لیکن باطل سے سمجھوتا نہ کرنا، اس لیے اولاد کو قربان کر دینا اور مصطفیٰ کے دین کو بچا لے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا لے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، مفتی قاسم القادری صاحب قبلہ۔ یہ کردار سیدہ نے ادا کیا ہے کربلا کی دھرتی پر۔ سیدہ زینب تیری عظمتوں کو سلام۔ ابھی سیدہ ٹوٹا ہوا خنجر لے کے پہرا دے رہی تھی، اتنے میں ایک سایہ نظر آیا، سیدہ نے فرمایا او آنے والے اب بھی تمہارے ظلم و ستم کی انتہا پوری نہیں ہوئی، خبردار اب
कोई लाशों के करीब आया। अब ये सैयदा का खंजर आगे बढ़ेगा, अब सैयदा ज़ैनब का खंजर आगे बढ़ेगा। अल्लाहु समद। लेकिन वो साया आगे बढ़ता ही चला गया, आगे बढ़ता ही चला गया। अल्लाहु समद। यहाँ तक कि सैयदा ज़ैनब के करीब आ गया। आपने फरमाया तू कौन है? अल्लाहु समद। एक नकाबपोश औरत आती हुई नजर आई। फरमाया तू कौन है? उसने कहा मैं हुर की बीवी हूँ। तू किस लिए आई है? अली अकबर चला गया तब नहीं आई, हुर चला गया तब नहीं आई, मुस्लिम बिन औसिया चला गया तब नहीं आई, अब्दुल्ला तैकीन चला गया तू नहीं आई, अब्दुल्ला बिजली चला गया तब वो नहीं आई। कासिम की जवानी लुट रही थी तो कहाँ थी? अली अकबर का शबाब लुट रहा था तो कहाँ थी? शीर ख्वार बच्चा अली असगर जब अपनी जान जाने आखिरी के सुर्द कर रहा था तो कहाँ थी? अल्लाह अल्लाह। तो उनकी बीवी ने रोते हुए कहा था ज़ैनब यजीदियों ने मुझे इधर आने न दिया, अब किस लिए आई है? फरमाया कि अब मैं पानी लेके आई हूँ। फरमाया पानी के लिए तो अजी असगर तरस गया, लेकिन अब पानी लेके आई है। फरमाया सैयदा ज़ैनब ठंडा पानी लेके आई हूँ। फरमाया पी लो। फरमाया नहीं पीती। जब मेरे भतीजे प्यासे शहीद हो गए, मेरे भाई प्यासे शहीद हो गए, आवानो अंसार प्यासे शहीद हो गए। अल्लाह अल्लाह। अब सैयदा ज़ैनब को राजी कैसे किया जाए? राजी करने की से एक ही सूरत थी। सहाबा फरमाते हैं जब नबी जलाल में आता, नहीं वो मीठी निगाह वाला, खुदा की रहमत है जलवा फरमा, गज़ब से उनके खुदा बचाए, जलाने वाली इताब में है। सहाबा फरमाते हैं कि जब नबी गज़ब में आते थे तो सैयदा फातिमा का वास्ता दे देते थे, मुस्तफा राजी हो जाते। अल्लाह अल्लाह। अब हुर की बीवी कह रही है सैयदा ज़ैनब तुझे वास्ता है फातिमा ज़हरा का, ये पानी पी ले वरना यजीदी मेरा मजाक वो बनाएंगे। मैं तो मुहिब्बे अहले बैत हूँ। सैयदा को जब वास्ता फातिमा ज़हरा का दिया गया, सैयदा ने पानी ले लिया और रोते हुए कहा सकीना सकीना तो बेहोश पड़ी हुई थी। सैयदा ने पानी के छींटे सैयदा सकीना के चेहरे पे मारे, होश आया। ये पहली खातून पहली बच्ची है जो पानी के छींटों से होश में आ रही है, वरना दामन की हवा से होश में आती थी। अल्लाह अल्लाह। जब पानी के छींटे सैयदा सकीना के चेहरे पे पड़े, आंख खुली, पहली आवाज ये आई फूफी ज़ैनब क्या चचा अब्बास फुरात से पानी ले आए? क्या चचा अब्बास फुरात से पानी ले आए? फरमाया सकीना तेरा चचा तो साकिए कौसर के हाथों जाम पी रहा है, तेरा चचा तो साकिए काफिर के हाथ से जाम पी रहा है। फरमाया सकीना लो ये हुर की बीवी है, ये पानी लेके आई है, ये पानी पी ले। फरमाया फूफी तरबियत देखिए, अदब देखिए, अहले बैत की तरबियत देखिए। फरमाया फूफी जान क्या तुमने पानी पी लिया? फरमाया बेटी मैंने पानी नहीं पिया, नाना की हदीस है साकियुल कौम आखिरुहुम, कौम को पानी पिलाने वाला आखिर में पानी पीता है। और नाना की ये आदत रही है जब भी कोई चीज लाते तो पहले बच्चों को खिलाते थे, जब पीने की चीज लाते पहले बच्चों को खिलाते। मैं सकीना नाना की सुन्नत अदा कर रही हूँ। अल्लाह अल्लाह। सैयदा सकीना ने कटोरा लिया और कटोरा लेकर के दौड़ी जा रही है और दौड़ी जाकर के असगर के पास जाकर के खड़ी हो गई और कटोरा असगर की जानिब को दिल में बढ़ाया। सैयदा ज़ैनब आ गई। फरमाया सकीना क्या कर रही है? फरमाया फूफी जान क्या भूल गई? अभी तो आपने ही कहा है कि नाना जान छोटे बच्चों को पानी पिलाते थे। अब यहाँ करबला में मेरा भाई असगर ही तो सबसे छोटा है, यहाँ मेरा भाई असगर ही तो सबसे छोटा है। सैयदा ज़ैनब ने सकीना को सीने से लगाया और सीने से लगा के फरमाया
سکینہ تیرا بھائی تو حوض کوثر سے سیراب ہو چکا، تیرا بھائی نانا جان کے ہاتھوں جام کوثر پی چکا۔ سکینہ تو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے، آپ نے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر کے خیمے کے اندر لے کر کے آ گئی۔ اللہ اللہ، سیدہ زینب کا کردار کربلا کی دھرتی پہ دیکھو، آپ کی وفاداری کربلا کی دھرتی پر دیکھو، حسین کی اطاعت شیاری کربلا کی دھرتی پر دیکھو، آپ کا استقلال کربلا کی دھرتی پر دیکھو، سیدہ زینب کا حوصلہ کربلا کی دھرتی پر دیکھو۔ کائنات حیران ہے کہ سیدہ زینب کس کا کردار کربلا کی دھرتی پر ادا کر رہی ہے۔ پتہ لگا یہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے، کر تو سکتا ہے لیکن شریعت مطالعہ سے ہٹ نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ متوجہ ہیں؟ بات سمجھ آ رہی؟ بولو بولو۔ یہ سیدہ زینب، اللہ اللہ، سیدہ زینب کا کردار کربلا کی دھرتی پر اللہ الصمد جب صبح نمودار ہوئی 11 محرم آیا۔ اب آپ جان سکتے ہیں کہ ایک مصیبت ہو، مصیبت کی رات کیسی کرتی ہے، درد کی رات کتنی تکلیفوں سے کرتی ہے، رات کٹتے کرتے نہیں کرتی، لیکن سیدہ زینب آپ کے خاندان کے بچے اور بچیوں اور بناتے طاہرات نے کیسے رات گزاری ہوگی۔ اللہ اللہ، صبح نمودار ہوئی، ظالموں نے تو چادریں چھین لی۔ اللہ اللہ، جن کے رپٹوں، جن کی چادروں کو کبھی چشمے فلک نے نہیں دیکھا تھا، آج ان کی چادریں چھین لی گئی، علی اصغر کا جھولا لوٹ لیا گیا، ان کے خیموں سے سامان سارا چھین لیا گیا۔ اللہ اللہ، ان کے کپڑے، اللہ سمجھ، شہیدان کربلا کے کپڑے لے لیے گئے، ان کے اسلحے لے لیے گئے، ان کی تلواریں لے لی گئی۔ اللہ بے گورو کفن کربلا کی دھرتی پر خاندان مصطفیٰ بکھرا پڑا ہوا ہے۔ اتنے میں شہر بانو بولی، زینب چادریں تو چھین لی، اب پردہ کیسے کریں؟ چادریں تو چھین لی، پردہ کیسے کریں؟ ہمارے تو بال بھی چشمے فلک نے کبھی نہیں دیکھے۔ شہروانوں سے زینب بولی، او شہروانوں، او ام البنین، او ام رباب، ہمارے پاس چادریں نہیں ہے تو کیا ہوا؟ بس اللہ نے ہمیں بڑے بڑے بال دیے ہیں، ان بالوں سے پردہ کر لو، بال چہرے پہ ڈال لو۔ اللہ اللہ، دیکھیے نبی کے خاندان کا پردہ۔ بازاروں میں گھومنے والی عورتوں، سبق حاصل کرو کربلا کے میدان سے۔ شادی خیالوں میں بے پردہ رہنے والوں اور اپنے بچے بچیوں، اپنی بچیوں کو بے پردہ رکھنے والوں، سنو، نبی آخر الزمان ارشاد فرماتے ہیں جو اس بات پر راضی ہو کہ اس کی عورت بے پردہ گھومے، وہ اپنی بچیوں کو پینٹ اور شرٹ پہنانے والے بے غیر تو سنو تو وہ تجوز ہے جو اپنی بچی کو باریک لباس پہناتا ہے، وہ تجوز ہے جو اپنی بچی کے بے پردہ رہنے پر راضی رہتا ہے۔ نبی فرماتا ہے جو اپنی بچیوں اور بیویوں کو بے پردہ رکھے اور اس پر وہ راضی رہے، نہ اللہ ایسے کا نفل قبول کرتا ہے نہ ایسے کا فرض قبول کرتا۔ پتہ لگا اگر نماز، روزے اور حج و زکات کو قبول کرانا ہے تو اپنی بہن بیٹیوں کو سیدہ زینب کی کنیز بنانا۔ متوجہ ہیں؟ ارے بولو متوجہ ہیں؟ اللہ اللہ، یہ ہے کربلا کی دھرتی ہے۔ صبح نمودار ہوئی، چادریں چھین لی گئیں، اللہ اللہ، ان کی چادریں چھین لی گئیں، اللہ سمجھ، اور ان کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بٹھایا گیا۔ اللہ اللہ، ایسا بھی کوئی ظلم و ستم کرتا ہے؟ اللہ سمجھ، عابد بیمار، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، نبی کے خاندان کی فتمات اور عفت شیار اور
किस्मत शार। बेटियों के पैरों में आज बेड़ियां पड़ी हुई हैं, हाथों में हथकड़ियां पड़ी हुई हैं। अल्लाह अल्लाह नंगी पीठों पर उनको बिठाया गया और बिठा करके अल्लाह समद कूफा की तरफ ले जाया जाने लगा। ऐसा बांधा था अल्लाह समद, बड़ों के साथ बच्चों को बांधा था कि बच्चों को तकलीफ हो तो बड़ों को तकलीफ हो, और जब बड़े गिरे तो छोटों को भी तकलीफ हो। इस तरीके से उनको बांधा गया था अल्लाह समद। और तमाम की नकेल बुखार से तड़प रहा है ज़ैनुल आबिदीन। अल्लाह अल्लाह, ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में पहले बैत के ऊँटों की नकेल दे दी। अल्लाह अल्लाह, और करबला की जमीन पुकार रही है, ना कल मैंने इस्लाम की नकेल तुम्हारे हाथ में दी थी, ना आज अगले बैत की नकेल तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ। देख लो करबला में मेरा तसर्रुफ, ना सीते की नकेल थमाई थी, ना बातें विशाल नकेल थमा रहा हूँ, और दुनिया को बता रहा हूँ मुझे कम मत आंकना। अगर मैं चाहता तो मैं तरसा नहीं हूँ वाणी के लिए, अगर मैं चाहता और अली अस्कर करबला की धरती पर, अली अस्कर करबला की धरती पर अगर एड़ी लगे देता तो दूसरा चाहे ज़मज़म यही निकल जाता। हम मजबूर नहीं, हम आज भी मुख्तार। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोदाए करबला, फैज़ा तवज्जे हैं। अल्लाह अल्लाह, उनको नंगी पीठों पर बिठाया गया। अल्लाह अल्लाह, नंगी पीठ पर बिठाया गया। और सैयदा सकीना सलामुल्लाहि अलैहा, सैयदा सकीना की बालियां इस तरीके से खींची गई, रिवायत में आता है उनके कान छिड़ गए। सैयदा सकीना ने पलट करके कहा, ओ जालिमो, अब भी हमारे साथ ये अत्याचार कर रहे हो? ओ जालिमो, हमें पहचानो हम कौन है? हम खानदाने बनी हाशिम के बच्चे हैं, हमें जानो हम कौन है? हम सैयदा फातिमा की बेटियां हैं। हमारे साथ ये सुलूक एक बदबख्त ने सैयदा तैयबा ताहिरा, सैयदा सकीना के चेहरे पर थप्पड़ मारा। अल्लाह अल्लाह, थप्पड़ मारे, तमाचे लगाए। अल्लाह समद, कोई ऐसा भी करता है नबी के घराने के साथ। और ये जब काफिला कूफा की तरफ रवाना हो रहा, कूफा वालों को बताया गया था कि बागी आ रहे हैं, बागियों के सर आ रहे हैं, जिन्होंने यजीद से बगावत की है, वो आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, जब ये काफिला कूफा की तरफ रवाना हो रहा, कूफा की तरफ रवाना हो रहा, और बेकोरो कफन अहले बैत के नुफूस कुदसिया करबला की धरती पर बिखरे थे। और जैसे ही इनके ये ऊँट इमाम अली मकाम के दस्ते जिसमें मुबारक के करीब से गुजरे, तो सैयदा ने मदीने की तरफ मुंह करके कहा था, या मोहम्मदा, या मोहम्मदा, या मोहम्मदा, या मोहम्मदा, मुस्तफा। देख लो जिसे चूमा करते थे, या रसूल अल्लाह जिसे चूमा करते थे, देख लो करबला में आपके उम्मतियों ने आपके कुंबे को काट दिया। देख लो हुसैन को, इस पर गुबार उड़ रहा है, बेकोरो कफन करबला में पड़ा है। कोई करबला में ऐसा ना था कि जिसकी चीख ना निकली हो। अल इकबाल कहता है, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तस्वीर के साथ, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तस्वीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आदम, जिक्र अहले बैत, खानदाने अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जैसा भी करता है ज़ैनुल आबिदीन गुजरे, बोले नाना, हमारी खबर तो कोई पहुंचाने वाला है नहीं मदीने। ऐ हवाओ, नाना को बताओ, ऐ फजाओ, नाना को खबर दो कि आपके खानदान
خاندان کو تاراج کر دیا گیا، آپ کے خاندان کو شہید کر دیا گیا، آپ کے خاندان کو قیدی بنا دیا گیا۔ یا نبی اللہ، آپ کا خاندان کربلا میں بکھرا پڑا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کا خاندان بے گورو کرم کربلا کی دھرتی پہ ہے۔ یا نبی اللہ، کوئی خبر پہنچانے والا نہیں، اب آؤ تم نبی کو بتاؤ، آؤ تم نبی کو بتاؤ۔ اللہ الصمد، روتے روتے سب کی ہچکیاں بند گئی، سب کی ہچکیاں بند گئی۔ اب یہ قافلہ کہاں جا رہا؟ کوفہ کی دھرتی پر جا رہا، کوفہ کی دھرتی پر۔ اللہ اللہ، رات ہو گئی، رات ہو گئی۔ اللہ الصمد، جب رات ہو گئی تو کہا کہ ابن زیاد کے سامنے اب جانا بہتر نہیں ہے، اس شرابی و کبابی ہے، اس شراب کی مجلس سجایا ہوگا، شراب کی مجلس میں اب اس کی پارٹی میں دخل دینا اچھا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، کوفہ کی گلیوں کو سجایا گیا، وہاں باجے بجائے گئے، وہاں ڈھول تماشے بجائے گئے، کوفہ کی دھرتی پر امام علی مقام کی خوشی میں کوفے کو سجایا گیا ہے۔ اللہ اللہ، جب رات ہو گئی تو کھولی نے کہا کہ اب جانا بہتر نہیں ہے، امام کے سر کو وہ اپنے گھر لے کر اور گھر لے جا کر اس نے امام کا سر ایک تندور کے اندر رکھ دیا۔ تو ایک تندور میں امام علی مقام کا سر رکھ گیا۔ بی بی نے پوچھا کیا لایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حسین کا سر لایا ہوں۔ بی بی نے کہا دنیا مال و دولت لے کے آتی ہے، زر لے کے آتی ہے، درہم و دینار لے کے آتی ہے، روپیہ و پیسہ لے کر کے آتی ہے، اور تو کیا لے کے آیا ہے؟ نبی کے نواسے کا سر۔ میں تیرے پاس کبھی نہ رہوں گی، اگر یہ رات نہ ہوتی تو میں ابھی چلی جاتی۔ اس نے اتنا کہا، وہ گھر کے اندر چلی گئی۔ وہ دیکھ کیا رہی ہے کہ آسمان سے ایک نور آ رہا، امام علی مقام کا سر تنور کے اندر ہے، اور امام علی مقام کے سر سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہے، نور کی کرنیں نکل رہی ہے، نور کی کرنیں نکل رہی ہے، اور یہ کرنیں آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ جب نوار نے دیکھا تو دیکھ کر کے بے چین ہو گئی، وہ امام علی مقام کے سر کے پاس آئی، امام علی مقام کے سر کو اس نے پانی سے دھلا، آپ کے سر مبارک کو اللہ الصمد اس نے عطر لگایا، اور عطر لگا کر کے اس نے بڑے اچھے طریقے سے امام علی مقام کے سر حسین کو اللہ اللہ رکھا۔ سبحان اللہ، اللہ الصمد، امام علی مقام کا سر کھولی لے کر کے ابن زیاد کے دربار میں بیٹھا، لے کر کے جب یہ سر اور تمام وفاداران حسین زین العابدین امام علی مقام کا سر اور دیگر اہل بیت اطہار کے سر جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچے، اللہ ابن زیاد یہ کون تھا؟ میں کہتا ہوں اہل بیت کا غدار اور سجدوں کا غدار۔ وہ ایمان والا تو کجا، وہ حلالی بھی نہیں ہوتا، اس لیے جو اہل بیت کا غدار ہے نبی فرماتے ہیں میری آل کا دشمن یا تو حرامی ہوگا، یا تو منافق ہوگا، یا تو فائزی بچہ ہوگا۔ عبید اللہ کے باپ کا پتہ لگتا ہے لیکن دادا کا پتہ نہیں لگتا، دادا کا پتہ نہیں لگتا۔ تمام کتابیں اٹھا لو، اس میں لکھا ہے زیاد ابن ابی، زیاد ابن ابی، اپنے باپ کا بیٹا۔ تو پتہ لگا کہ اس کی جو ماں تھی، اس کی جو دادی تھی، اس کا باپ اس لائق نہیں تھا، اس نے زنا کرایا، زنا کی پیداوار یہ زیاد تھا، اسی کا بیٹا مہنجار تھا۔ جب ابن زیاد کے دربار میں سر حسین پہنچا، روایت میں آتا ہے اللہ اللہ، وہ امام علی مقام کے دانتوں میں آپ کے ہوٹ مبارک پر چھڑی ماری، دانتوں آپ کے دندان مبارک پر چھڑی سے ٹچ کرتا تھا۔ وہاں پر ایک صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا او بدبخت چھڑی ہٹا لے، یہ وہی لب ہیں جنہیں مصطفیٰ چوما کرتے تھے، یہ وہی لب ہیں
جنہیں مصطفیٰ چوما کرتے تھے، یہ وہی لمحے، یہ وہی حسین ہے جس کو مصطفیٰ سونگا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، جب ابن زیاد نے دیکھا کہ یہ لٹا پٹا قافلہ اس کے دربار میں، انہی میں نام زین العابدین بھی تھے، اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی ہے، کہا اسے بھی قتل کر دو۔ گلے گلزار سیادت شمی شانے بلایا پیر طریقت رہبر راہ شریعت آل نبی اولاد علی سید النسب نقیب الاشراف شہزادہ مخدوم سمنا فرزند مقصود ملت پیر طریقت پیکر زہد و اتقا حضرت العلام الحاج الشاہ السید محمد سلمان اشرفی الجیلانی دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ پوری شان سیادت کے ساتھ منبر نور پر جلوہ فگر ہو چکے ہیں۔ حضرت کا دیدار کیجئے اور اپنے دل و دماغ کو مستفیض و مستنیر کیجئے۔ بس مجھے 5-6 منٹ برداشت کیا، بولو سبحان اللہ۔ حضرت آپ کو دعا پڑھوائیں، آپ حضرت کے ساتھ اسے پڑھی عطیہ وافرہ حضرت فرمائیں گے، ایک آل رسول کی دعا ہوگی اور تمہاری آمین ہوگی۔ اللہ میں کہتا ہوں بارہا کہ جس جلسے میں سید آ جائے وہ جلسہ قبول، بولو سبحان اللہ۔ جس مجلس میں آل رسول آ جائے وہ مجلس قبول، جس گھر میں آل رسول کے قدم آ جائیں وہ گھر خیر و برکت کا منبع۔ اب پتہ لگا کہ آل رسول جہاں جاتا ہے دنیا فضیلتوں کو تلاش کرتی ہے اور فضیلت آل رسول کے قدموں کو تلاش کرتی ہے۔ دنیا کامیابی کے پیچھے ہے اور کامیابی آل رسول کے قدموں کے پیچھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ حضرت کا دیدار کیجئے۔ کئی جلوے یہاں لے کر کے آج حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اور خاندان چشت اہل بہشت خاندان اشرفیہ سرکار کلام خاندان احمدیہ کا پورا فیض لے کر کے آج حضرات خاندان آج آپ کو چشتی فیضانوی ملے گا، اشرفی فیضانوی ملے گا، قادری فیضانوی ملے گا، آپ کو چشتی فیضانوی ملے گا، نقشبندی فیضانوی ملے گا، شہرورتی فیضانوی ملے گا، جو تمام فیوز کا جامعہ ہے وہی سلسلے اشرفیہ ہے اور اس کی جامعیت دیکھنا ہے تو سید سلمان اشرف صاحب کو دیکھو۔ یہ تمام سلسلوں کا فیضان لے کے بیٹھے ہیں، گویا کہ یہ جامعہ سبحان اللہ۔ تو حضرت کا دیدار کرتے رہی۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب ابن زیاد کے دربار میں یہ لٹا پٹا قافلہ پہنچا، امام زین العابدین علی جدہ علیہ السلام بھی دربار میں۔ ابن زیاد نے کہا اسے بھی شہید کر دیا جائے، اسے بھی قتل کر دیا جائے، حسین کی نسل کو مٹا دیا جائے۔ سیدہ زینب نے کہا وہ ظالموں، زین العابدین سے پہلے مجھے قتل کر دیا جائے، اگر اسے مارنا ہے تو مجھے قتل کر دیا جائے۔ اللہ سمجھ سیدہ زینب نے خطبہ دیا ابن زیاد کے دربار میں، وہ ظالم جانتا نہیں تم نبی کے خون کے، تم نبی کے لال کے خون کے پیاسے تھے، تم نے حسین کو شہید کر دیا، 18 سالہ کریئر علی اکبر کو شہید کر دیا، تم نے قاسم کے شباب کو لوٹ لیا، تم نے قوم محمد کو شہید کر دیا، تم نے ابراہیم و محمد کو شہید کر دیا، تم نے 6 ماہ کے علی اصغر پر بھی نہیں کھایا۔ او ظالموں، اب بھی تمہاری پیاس بجھی نہیں ہے، اب بھی تمہاری تشنگی نہیں بجھی ہے، تم اب بھی ظالموں اہل بیت کے خاندان کو تاراج کرنے چاہتے ہو تو پہلے ہم عورتوں کو قتل کرو، اس کے بعد امام زین العابدین پر ہاتھ اٹھانا۔ ابن زیاد نے یہ دیکھا اور تمام لوگوں نے دیکھا تو اس نے قتل کا خیال چھوڑ دیا۔ بڑا ظلم و ستم ہوا، تو کون سا ظلم ہے
جو اہل بیت پر ہوا نہیں، اسی لیے اقبال نے کہا تھا کیا تماشا ہوا، اسلام کی تصویر کے ساتھ قتل شبیر ہوئے، نعرہ تکبیر کے ساتھ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔